کہانیاں ہمیشہ وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں انجام چھپا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک کہانی کے آغاز میں اتنی سادہ سی چیز نظر آتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک دن یہی خون کی ندیوں میں بہہ جائے۔ لاہور کے علاقے گجو متا میں واقع ایک 2 منزلہ مکان، باہر سے دیکھنے پر یہ کسی عام متوسط گھرانے جیسا ہی لگتا ہے۔ سفید دیواریں، نیلے رنگ کا گیٹ اور گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغیچہ جہاں کبھی کبھی بچے کھیلتے دکھائی دیتے۔ لیکن اس گھر کی دیواروں کے اندر جو کچھ ہونے والا تھا وہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی تھی جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھا۔ یہ گھر ایک ماں اور اس کے 4 بچوں کا تھا، ایک بیٹا، 2 بیٹیاں اور ایک ننھی منی لے پالک بچی۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک لگتا تھا لیکن اصل تصویر ہمیشہ پردے کے پیچھے چھپی رہتی۔ علی زین اس گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا، دیکھنے میں عام سا 14 سالہ لگتا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن، جیسے وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے جڑا ہوا نہیں۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتا اور اگر کوئی اس کے کمرے کا دروازہ کھول دیتا تو وہاں موبائل فون کی روشنی اور پب جی کے شور کے علاوہ کچھ نہ ملتا۔ یہ کوئی 2 یا 3 گھنٹے کا کھیل نہیں تھا، گھنٹوں پر گھنٹے، راتوں پر راتیں علی زین اپنی اصل ورچوئل دنیا میں کھویا رہتا، جہاں گولیاں چلتی تھیں، دشمن مارے جاتے تھے اور آخر میں ایک ہیرو بچ جاتا۔ لیکن زندگی کی اصل حقیقت اور اس کے کھیل کے درمیان لکیر آہستہ آہستہ دھندلی ہوتی جا رہی۔ اس کی والدہ کئی بار سمجھاتی، کئی بار ڈانٹتی، کبھی پیار سے روکنے کی کوشش کرتی، لیکن علی کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونجتی تھی، ونر ونر چکن ڈنر۔ ماں کہتی بیٹا یہ کھیل تمہیں پاگل کر دے، پڑھائی پر دھیان دو، زندگی میں آگے بڑھو۔ لیکن علی زین کی دنیا بدل چکی۔ یہ رات 18 اور 19 جنوری 2022 کی درمیانی رات، سردیوں کی وہ رات جب پورا محلہ سو رہا تھا لیکن ایک کمرے میں موبائل فون کی روشنی جل رہی تھی۔ علی زین ہیڈ فون لگائے ایک کونے میں بیٹھا پب جی کھیل رہا تھا۔ گیم کا آخری مرحلہ چل رہا، دل کی دھڑکن تیز، ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں وہی جنون، لیکن پھر ایک لمحے کی غلطی اور گیم ہار گیا۔ عام انسان شاید موبائل فون بند کر دیتا، کچھ دیر سوتا اور اگلے دن پھر کھیل لیتا، لیکن علی زین کے لیے یہ صرف کھیل نہیں تھا، یہ اس کی انا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان بھڑک اٹھا، وہی طوفان جس نے اگلے چند لمحوں میں اس کے اپنے ہی خون کو بہا دینا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں اس کی والدہ کا لائسنس یافتہ پستول رکھا تھا۔ ایک عام گھرانے میں بندوق کا ہونا شاید عجیب لگے لیکن یہاں یہ چیز معمولی سی تھی۔ علی کی نظر اس ہتھیار پر پڑی اور اچانک اس کا دماغ جیسے بند ہو گیا۔ اس نے پستول اٹھایا اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکلا۔ اندھیری راہداری، سوئے ہوئے افراد، ہر کمرے سے ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز۔ ایک ماں جو دن بھر تھکی ہاری اپنے بچوں کے لیے جیتی رہی اب سکون کی نیند سو رہی، لیکن اس رات سکون صرف اس کے بچوں کے قاتل کے ہاتھ میں تھا۔ سب سے پہلے اس نے ماں کے سر پر نشانہ دیا، ایک گولی چلی اور کمرے کی خاموشی چیخ میں بدل گئی۔ اس کے بعد اس کی 2 بہنیں، ایک کے سینے میں گولیاں، دوسری کے سر میں۔ سب کچھ چند لمحوں میں ختم ہو گیا اور آخر میں وہ اپنے بڑے بھائی کے کمرے میں گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا اور جیسے ہی بھائی نے آنکھیں کھولی گولی چل گئی۔ پورا گھر خون میں نہا گیا، دیواروں پر چھینٹے، فرش پر بہتا ہوا خون اور ایک کم عمر ہاتھ جس نے ٹریگر دبایا تھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں گیا، پستول سائیڈ ٹیبل کی دراز میں رکھا اور بیڈ پر لیٹ کر سو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ صبح جب محلے والوں نے دروازہ کھلا دیکھا اور پولیس کو اطلاع دی تو سب کے سامنے ایک بھیانک منظر تھا۔ لاشیں بکھری پڑی اور صرف ایک بچہ زندہ تھا، علی زین، وہی بچہ جو چند گھنٹے پہلے اس گھر کے اندر قیامت ڈھا چکا تھا۔ لیکن اس نے پولیس کو وہی پرانی کہانی سنائی، میں تو دوسرے گھر میں سو رہا تھا، مجھے تو پڑوسی نے بتایا، جب آیا تو سب مرے ہوئے۔ لاشیں برآمد ہونے کے بعد پورا محلہ جیسے خواب سے جاگا، گلی میں شور تھا، عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر رو رہی تھیں، مرد حیران تھے کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا۔ کسی کو یہ گمان تک نہ تھا کہ اتنا بڑا سانحہ اندر سے اٹھنے والا ہے۔ جب پولیس پہنچی تو گھر کے 2 الگ الگ کونوں میں خون میں لت پت لاشیں تھیں، ایک کمرے میں والدہ اور 2 بہنیں جبکہ دوسرے حصے میں بڑے بھائی کی لاش۔ منظر اتنا خوف تھا کہ پولیس اہلکار بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر میں ایک ہی فرد زندہ بچا تھا، وہی علی زین جو خود پولیس کو اطلاع دینے والا بھی تھا۔ علی زین کی کہانی بڑی سادہ تھی، میں تو دوسرے گھر میں سو رہا تھا، صبح پڑوسی نے جگایا کہ تمہارے گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ جب آیا تو یہ سب دیکھ کر میں نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ ابتدا میں پولیس نے اس پر یقین کر لیا، وہ ایک کم عمر لڑکا تھا اور اس کے چہرے پر ظاہری طور پر خوف کے آثار تھے، لیکن پولیس کے تجربہ کار تفتیشکار جانتے تھے کہ بسا اوقات سب سے آسان جواب ہی سب سے مشکل حقیقت چھپاتا ہے۔ پولیس نے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کو بلایا، ماہرین موقع پر پہنچے اور ہر کونے کو کھنگالا۔ خون کے دھبے، گولیوں کے 6 خول، دیواروں پر نشان، فرش پر بہتا ہوا خون، سب کچھ احتیاط سے پیک کر کے لے جایا گیا۔
لیکن ان سب کے بیچ ایک چیز نے ماہرین کو چونکا دیا اور وہ تھے دو دستانے۔ ایک دستانہ کلینک نما کمرے میں مریضوں کے بیڈ پر پڑا تھا، دوسرا اندر کے لاؤنج میں استری کے میز پر۔ یہ عام دستانے نہیں تھے، یہ اس کہانی کے وہ گواہ بننے والے تھے جو زبان سے بول نہیں سکتے مگر سائنس کے ذریعے چیخ چیخ کر سچ بتاتے۔ شواہد اکٹھے کرتے وقت فرانزک اہلکاروں نے احتیاطاً علی زین کے دونوں ہاتھوں سے گن شاٹ ریزیڈیو کے سیمپل بھی لیے۔ یہ وہ ذرات ہوتے ہیں جو بندوق چلانے کے بعد ہاتھوں کی جلد پر جم جاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ محض ایک رسمی کارروائی تھی مگر یہی رسمی سا قدم بعد میں فیصلہ کن بن گیا۔ شروع میں پولیس کو کوئی سرا نہیں مل رہا تھا، گھر کے سب افراد مارے گئے اور باہر سے کسی کے آنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ دروازے کھلے ضرور تھے لیکن زبردستی توڑنے یا گھسنے کی کوئی علامت نہیں تھی۔ پھر اچانک ایک موڑ آیا۔ علی زین کے ماموں نے پولیس کو ایک بیان دیا جس نے پورے معاملے کی سمت بدل دی۔ ان کے مطابق فاتحہ خوانی کے موقع پر علی نے خود ان کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ علی زین کے ماموں نے کہا کہ اس نے روتے ہوئے ہم سے کہا کہ میں نے سب کو مار دیا، مجھے معاف کر دو، میرے والد سے بھی کہیں کہ مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر پولیس کے شک پختہ ہو گئے۔ اب وہ بچہ جو مدعی تھا یعنی جس کی مدعیت پر مقدمہ درج ہوا تھا وہی سب سے بڑا ملزم بنتا جا رہا۔ چند روز بعد پولیس نے ایک مخبر کی اطلاع پر علی زین کو روہی نالا پل کے قریب سے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہوتے ہی اس نے ابتدائی تفتیش میں سب کچھ مان لیا۔ وہ خود پولیس کو اپنے گھر لے گیا اور نشاندہی پر پستول برآمد ہوا، وہی پستول جو اس کی والدہ کا لائسنس یافتہ تھا، جو اب اس کے جرم کا سب سے بڑا ثبوت بننے جا رہا تھا۔ پولیس نے اسے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا۔ کمرہ عدالت میں سب کی موجودگی میں علی نے ایک بار پھر اعتراف کیا، میں پب جی کھیل رہا تھا، گیم ہار گیا تو غصے میں آ کر پستول اٹھایا اور سب کو مار دیا، پہلے ماں، پھر بہنیں اور پھر بھائی، پھر جا کر سو گیا۔ یہ بیان پورے کیس کا دھماکہ خیز موڑ تھا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی کیونکہ عدالت کے سامنے دیا گیا بیان اور فرانزک ثبوت دونوں الگ الگ دنیا ہیں۔ اعتراف اگر عدالت کے سامنے نہ کیا جائے تو وہ ثبوت نہیں بنتا، اور علی زین نے بعد میں عدالت میں اپنے تمام بیانات سے انکار کر دیا۔ عدالت میں کھڑے ہو کر اس نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے میرے ماموں نے پھنسایا ہے، وہ میری ماں کی جائیداد ہتھیانا چاہتے ہیں، میں بے قصور ہوں، میرے خاندان کو قتل کیا گیا ہے اور الزام مجھ پر ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس وقت کمرہ عدالت ایک لمحے کے لیے سناٹے میں ٹوٹ گیا۔ ایک طرف وہ اعترافات تھے جو پولیس اور فرانزک کے ریکارڈ میں تھے، اور دوسری طرف ایک کم عمر لڑکا کھڑا تھا جو چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اب فیصلہ سائنس کو کرنا تھا، اور سائنس نے وہ راز کھولا جو انسانی زبانیں چھپانا چاہتی تھی۔ فرانزک رپورٹ میں یہ واضح ہو گیا کہ علی زین کے دونوں ہاتھوں سے لیے گئے سیمپلز پر گن شاٹ ریزیڈیو کے ذرات موجود تھے۔ یہ ذرات اس بات کا ناقابل تردید ثبوت تھے کہ اس نے بندوق چلائی ہے۔ مزید یہ کہ دونوں دستانوں کے اندر جو ڈی این اے اکٹھا کیا گیا وہ علی زین کے ڈی این اے سے میچ کر گیا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے دستانے عدالت میں گواہی دے رہے ہیں، اور انہی ہاتھوں نے ٹریگر دبایا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر موقع سے ملنے والی گولیوں کے خول اسی پستول سے فائر ہوئے تھے جو علی کی نشاندہی پر ملا تھا۔ پستول کی میگزین پر بھی علی کا ڈی این اے موجود تھا۔ اب کوئی شک باقی نہ رہا۔ مدعی سے ملزم بننے والا لڑکا خود اپنے ہی خاندان کا قاتل ثابت ہو رہا تھا۔ کمرہ عدالت میں ہو کا عالم تھا۔ جج کی نگاہیں کمرے پر جمی ہوئی تھی اور ملزم جو اس وقت صرف 14 سالہ ایک لڑکا تھا اپنی آنکھوں میں عجیب خالی پن لیے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ جب پہلی بار اس نے اقرار کیا کہ ہاں یہ سب میں نے کیا تو پورے معاشرے میں ہلچل مچ گئی تھی۔ ایک بیٹا اپنی ہی ماں کی جان لے سکتا ہے، اپنے ہی بھائی کے قتل میں شریک ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں کلبلانے لگا۔ لیکن کمال یہ تھا کہ چند دنوں بعد جب عدالت میں دوبارہ پیشی ہوئی تو ملزم کے وکیل نے اعترافی بیان کو زبردستی لیا گیا قرار دے دیا۔ جج کے سامنے ایک نئی بحث کھڑی ہو گئی۔ ایک طرف فرانزک شواہد موجود تھے، موبائل ریکارڈز، میسنجنگ ایپس کی چیٹ اور وہ ویڈیوز جو اس قاتلانہ منصوبہ بندی کو واضح کر رہی تھی، اور دوسری طرف ایک نابالغ لڑکے کا دفاع تھا جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے موکل صرف دباؤ میں آئے ہیں۔ یہ قتل محض خاندانی جھگڑا نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے اندھے استعمال کا شاخسانہ ہے۔ دوسری طرف ڈیفینس کہہ رہا تھا کہ یہ ایک کم عمر لڑکا ہے جس نے جذبات میں آ کر ایسا قدم اٹھایا۔ اصل قصور ماحول اور والدین کی عدم توجہ کا ہے، یعنی ٹیکنالوجی محض ایک ذریعہ نہیں تھی، قاتل کے اصل رویے کی بڑی وجہ تھی۔ عدالت کے فیصلے نے سب کو جھنجھوڑ دیا، لیکن اصل سوال اب بھی باقی تھا، کیا یہ کہانی محض ایک گھر کی تھی یا ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں بچے موبائل کے ذریعے اپنی الگ دنیا بسا لیتے ہیں؟ یہ کہانی ایک ایسی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے جو ہم سب جانتے ہیں لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ ٹیکنالوجی ہمیں جوڑتی بھی ہے اور توڑتی بھی ہے۔ ایک بٹن پر دنیا کی خبریں اور کلک پر دوستوں سے رابطہ، لیکن یہی ایک کلک ہمیں اندھیروں میں دھکیل سکتا ہے۔ جب ایک چھوٹا بچہ موبائل ہاتھ میں لیتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ذہین ہے، جدید دور کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس معصوم ذہن کو ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔ بغیر رہنمائی کے دی گئی ٹیکنالوجی ایسے ہی ہے جیسے کسی کو ہتھیار دے دینا اور کہنا
اب خود سمجھ لو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یاد رکھیں ٹیکنالوجی ایک غلام ہے، مالک نہیں۔ اگر آپ نے اسے قابو میں نہ رکھا تو یہ آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔